ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خدایا کوئی خلق مخلوق ہے ہی نہیں، کیا اعلان کروں؟ حق تعالیٰ نے کہا کہ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو جاؤ یا کعبے کی دیوار پہ، اور کانوں میں انگلیاں ٹھونسو اور اعلان کر یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا فحجوا، اے لوگو آپ کے رب نے اپنا گھر بنا دیا، یہاں حج کرنے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے مؤذن اذان دیتے اس طرح کانوں میں انگلیاں دی، اور جتنی طاقت تھی ان میں ایسی زوردار آواز لگائی۔ کہتے ہیں وہ ارواح جو باپ کی پشت میں اس کے ذرات تھے اور ماں کی چھاتیوں میں ان کے مادے تھے، انہوں نے بھی سنا اور آواز دی۔ اور وہ ارواح جو قیامت تک عالم ارواح سے ابدان و اجساد میں آ رہی ہے، انہوں نے عالم ارواح میں لبیک لبیک حاضر حاضر ہمارا ہے۔ جس نے ایک دفعہ کہا ہے وہ ایک دفعہ حج کرے گا، جس نے 20 دفعہ کہا ہے وہ 20 دفعہ حج کرے گا۔ جو خاموش رہے، آواز تک نہیں دیے، وہ محروم ہو کے جائے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ کا عجیب نظام ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ شریعت مقدسہ نے خود کہا ہے من استطاع الیہ سبیلا، کہ دور و دراز کا وطن ہے، راستہ طے کرنا ہے، وہاں تک آنے جانے کا خرچہ بھی ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کا آپ سے تعلق ہے آپ کی واپسی تک ان کا نفقہ بھی موجود رہنا چاہیے۔ اور خاتون کی عزت اور عفت بہت ضروری ہے، اس کے لیے محرم کا خرچہ بھی کرنا پڑے گا۔ محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے والد، نانا، دادا، ماموں، چچا، تایا، بیٹا، بھائی، پوتا، نواسا، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح تو داماد سے بھی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن داماد اصلاً اجنبی ہے، اس کو ایک رشتہ قریب کرتا ہے۔ بعد کے زمانوں میں فساد غالب آیا تو فقہاء نے داماد کو خارج کر دیا کہ جوان ساس جوان داماد کے ساتھ سفر نہ کرے۔ ایسے بھائی یا بیٹا جو باہر کی باتیں گھر پہنچاتا ہے اور فضول فحاشی کی قصے کہانیاں سناتا ہے، اس کو بھی منع کیا ہے کہ یہ بھی محرم نہیں ہے، یہ بھی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے۔